ناظرین، اس ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں جنت البقیع میں تدفین کے مناظر، اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ میں ہوں ناصر سرور، مکین مدینہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ یہ جس شخص کا آپ جنازہ دیکھ رہے ہیں، ان دوست کا نام عبدالقادر ولد نذیر احمد تھا، جن کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ 2 دن پہلے ان کی وفات ہوئی اور آج نماز فجر کے بعد ان کا مسجد نبوی شریف میں جنازہ تھا۔ عبدالقادر بھائی پچھلے 32 سال سے سعودیہ میں مقیم تھے، جن کا یہ جنازے کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ ان کی تدفین کسی عام قبرستان میں نہیں، بلکہ وہ قبرستان جو مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں موجود ہے، جنت البقیع، وہاں پر ان کی تدفین ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ویڈیو میں جو آواز ہے وہ سنیں، پھر انشاءاللہ آگے میں بتاتا ہوں۔ تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میت کو قبر سے دوبارہ واپس کیوں نکال لیا گیا۔ اس لیے کہ قبر کا سائز چھوٹا تھا۔ جنت البقیع کے اندر جو قبریں کھودی ہوتی ہیں، ان کے باقاعدہ نمبر بھی لگے ہوتے ہیں۔ تو جب اس شخص کو اس قبر میں اتارا تو یہ قبر چھوٹی تھی، اس کے علاوہ بعد میں جو 7 اور کھودی ہوئی قبریں تھیں، پھر ان قبروں کے سائز دیکھے جانے لگے۔ جنت البقیع کے اندر قبریں بڑی ترتیب کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، اور ان کو کھود کر باقاعدہ اوپر سے اس طرح سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو میں دیکھنے لگا کہ جگہ جگہ جہاں جہاں پہ خالی قبریں تھیں، جا کے ان کے سائز کو دیکھا جانے لگا۔ جیسا کہ آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، ایک شخص اس قبر کے اندر اترتا ہے اور اس کو اچھے سے جانچ پڑتال کرتا ہے کہ کیا وہ میت اس قبر کے اندر آ جائے گی۔ اس میں نہیں آئے گا، یہ سہولت لاحت میں اس میں نہیں آئے گا۔ آج صبح نماز فجر کے بعد کم و بیش 5 یا 6 جنازے تھے، جن کے ساتھ ان کے لواحقین آئے ان کو تدفین کرنے کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں یہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس کے اندر 10,000 صحابی رسول، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو جنت البقیع نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ وہاں پر ایک چھوٹی ہی قبر کے اندر ایک شخص جو ہے وہ اترا، جو یہاں پر ورکرز ہوتے ہیں، جو جنت البقیع کے اندر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے اس قبر کے اندر اتر کے اس قبر کو جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیا اور سائیڈوں سے بڑا کرنا شروع کر دیا۔ کل نفس ذائقہ الموت، کہ بے شک ہر چیز نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا، اور ہر شخص کا ٹھکانہ آخر یہی ہے۔ تو میں یہاں پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اور بہت ساری چیزیں میرے دماغ میں آ رہی، اور صبح فجر کے بعد یہ جنازہ ہوا، اور اب دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، اور میں یہ وائس اوور کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں اس ٹائم سے وہی منظر، وہی ساری چیزیں میرے ذہن کے اندر ہیں کہ یہ جنازہ ہم نے مرنا ہے، اور موت کا کوئی کسی کا ٹائم جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے۔ تو ہم نے مرنا ہے۔ اگر اس شخص کی جگہ میرا یا کسی کا یا آپ کا جنازہ ہو تو ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے آخر کو؟ آخرت کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہم دنیا داری، دنیاوی زندگی میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ اپنی آخرت بھول چکے ہیں کہ ہم نے آخر اس جگہ پہ آنا ہے۔ اور میں یہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ انسان کے اندر کتنا تکبر ہے، انا ہے، ضد ہے، یہ نفرتیں ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو یہ انا، یہ تکبر کہاں جاتا ہے؟
اس مٹی کے اندر مل جاتا ہے۔ جو ہی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بہت اچھا شخص تھا، اور اس کو پھر معاف بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی اگر قدر کرنی ہے کسی انسان کی تو اس کی زندگی میں کرو، اسے معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کرو، اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو۔ لیکن ہم پتہ نہیں زندگی کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم معاف ہی نہیں کرتے، ہم بغض، نفرتیں، کینہ، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، یہ سب کچھ لے کے قبروں میں اتر جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ تو معاف کرنا سیکھیں۔ باقی یہ تدفین کا منظر ہے، اس کو دیکھیے۔ ماشاء اللہ منہ بند کرو، برخلو منہ بند ہے نا؟ حبل يا هنا هو فوق. لا واحد اللي ورا آخر شيء الله ہمارے ہاں پاکستان میں جس طرح قبر کھودی جاتی ہے، لاحت بنائی جاتی ہے، وہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ میں نے دیکھا کہ بغلی قبر، جس کو ایل نما شیپ کہتے ہیں، اس طرح کی قبر کھودی جاتی ہے، جس میں نیچے اتار کے تھوڑا سا سائیڈ پر میت کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ میت کو تدفین کرنے کے بعد اب جو ہے سائیڈ پر جو ہے وہ اینٹوں کی باقاعدہ دیوار بنائی جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس دین میں سے ہیں جس میں زندگی کے ساتھ ساتھ انسان کا جو آخری سفر ہے اس کو بھی انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے حکم فرمایا گیا ہے۔ ہم اس دین میں سے ہیں جس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جب مردوں کے پاس سے، قبرستان کے پاس سے گزرو تو ان کو بھی سلام کہو، لیکن ذرا سوچئے آج ہم اپنے مفاد، اپنے مطلب کے بنا زندہ لوگوں کو بھی سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اور پھر اس طرح سے سب نے مل کر جو ہے وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالی، اور اوپر قبر کی چھوٹی سی ایک ڈھیری بنا دی، اور لواحقین میں جو عبد القادر ان کے 2 بھائی یہاں پر ساتھ تھے۔ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے کے بعد جو مرحوم کے ساتھ لواحقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سائیڈ پر یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے سب آ کے اس سے ملتے جاتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ یہاں پہ مل رہے ہیں، اور پھر آخر میں سب چھوڑ کر واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک قبر کو نور سے منور فرمائے، کشادہ فرمائے، اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو جنت البقیع میں تدفین دکھائی ہے، اور تدفین کا طریقہ دکھایا، اور بہت کچھ امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اور جو سب سے لاسٹ اور امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ پردیسی 32 سال زندگی کے انہوں نے یہاں پہ گزارے، اور 32 سال کے اندر ایک بچہ بڑا ہو کر اپنا کیریئر سیٹ کر کے شادی کر کے بچوں والا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے جو پردیسی ہیں، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اس کی قدر کریں، پردیسیوں کی قدر کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے، آپ کی کفالت کے لیے، آپ کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پردیسوں میں گزار دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آخری لمحات میں انسان اپنے جو ہیں وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، تو خدارہ جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے دور آپ کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پردیس میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ان کی قدر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔